یہ وہ لوگ ہے کہ ہم ان کے کاموں کا قبول کر لیا. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے، جو کام کر کے نکل گئے ہیں، کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے. ہم معنی کیا ہے آپ ہے؟ ہم کا معنی اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اردو الفاظ کو آگے پیچھے دیکھنا کہ اس کا معنی معلوم ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں کو سے درگزار کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. اس طور پر کہ اہل جنت میں سے ہوں گے. یہ اللہ معاف کر دیا، رحمت کر دیا، یہ بڑی بات ہے. دنیا کیا ہے، چھوڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کہ کتنا دن جینا ہے، ایک دن مرنا ہی تو ہے. لیکن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کے رحمت سے جنت ملے گا. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہ وعدہ صادق کی وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا پیغمبروں کے ذریعہ، یہ ان کا وعدہ کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. ان کو جو اللہ سے ڈر کر اپنے اللہ سے معافی مانگ کر دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزار کریں گے. اس طور پر کہ وہ اہل جنت میں سے ہوں گے. اور اس وعدہ صادق کے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو میرے نیک بندے ہیں وہ جنت میں آئیں گے. یہ دنیا میں دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ ہے، لیکن قیامت میں جنت کے لیے ایمان کا رشتہ ہے، متقی کا رشتہ ہے، پرہیزگاری کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، وعدہ صادق کے وجہ سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر اللہم اغفر لی، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ یعنی خبر دیتے ہو کہ میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے فرسٹ ٹیچر ہوتے ہیں. بچے کا پہلی ٹیچر کون ہے؟ ماں ہے. اس کے بعد میں باپ ہے. اس کے بعد میں اس کے گھر میں رہنے سہنے والے. اس کے بعد میں اس محلے والے. اس کے بعد میں اس گاؤں والے. اس کے بعد میں اس شہر والے. اس کے بعد میں اس ملک والے. ٹھیک ہے، تو اگر ان کے ماں باپ اگر اس کو ڈراتے ہیں تو نہیں ڈرتا ہے، اور الٹا یہ کہتا ہے کہ تف ہے تم پر اللہم اغفر، دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے. تم کیا مجھ کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا اور تو جو کام اعمال کروں گا وہ اعمال لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا، مجھے کوئی جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس طریقے سے ایسے باتیں بتاتے ہو. تو اس کو تو کیا معلوم، ان کے ماں باپ کو جو معلوم تھا وہ بتلا دیا. اس لیے ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اپنے بچوں کو ماں باپ کے تعلق سپرد کر دیا تاکہ ان کو نیک باتوں کی خبر دے. اگر نیک باتوں کی خبر دیتے تو بولتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ کو یہ وعدہ یعنی خبر دیتے ہو کہ میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے امتیں گزر گئی ہیں. بہت سے امتیں گزر گئے، کریکٹ ہے. 1,24,000 پیغمبروں کے امتیں گزر گئے، کریکٹ ہے. لیکن تمہارے ماں باپ جو بول رہے وہ بھی کریکٹ ہے، لیکن تم تف ہے کر کے بول کے تم الٹا ہو رہے، یہ گناہ کر رہے. یہ گناہ کا وبال تم پر پڑے گا. امتیں گزر گئی اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے تھے، نے اس طریقے سے وہ بول دیا. تو ماں باپ نے کیا کیا، وہ مطلب کیا ہے، وہ ماں باپ سمجھ گیا نا، معنی کو سمجھنا، ایسا ڈک 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 پڑھتے نہیں جانا. اور معنی وہ ماں باپ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ارے تیرا ناس ہو، ایمان لا، ایمان لا، ایمان لا، ایمان لا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے. ان وعد اللہ حق، وعدہ سچا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں، اگلوں سے منقول چلی آ رہی ایسے باتیں، اس سے پہلے لوگوں میں یہ باتیں چلتے آتے ہیں، ایسے باتیں مجھ کو مت بتاؤ. اس طریقے سے گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور اس گھمنڈ کا سزا اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا ہے. دیکھو یہاں پر کیا بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا. اللہ کا قول کا معنی کیا ہے؟ بول.
اللہ نے کیا بولا؟ جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے بندے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، قرآن اللہ کے احکام کو جھٹلاتے، آیتوں کو جھٹلاتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے جہنم کے بھر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان ہو گزرے۔ یہ دنیا میں جنوں آئے تھے، ہم سے پہلے کون تھے؟ جن بشر کر رہے تھے، اس کے بعد میں انسان آئے تھے، اس کے بعد میں کون آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو ہم نہیں بول سکتے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت اور دوزخ میں کر کے یہ قرآن بتا رہے ہیں۔ ہم اتنا ہی سوچنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ جن تھے اس کے بعد میں انسان بھی ہو گئے، تو اللہ نے جو چاہے وہ کریں گے، وہ مالک ہے، پروردگار ہے، وہ کارساز ہے، تو ہم اس میں ہم خلل نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ گزرے ہے، بے شک ایک خسارہ میں رہے جو اللہ کو نہ ماننے والے، ماں باپ کی بھی بات کو نہ ماننے والے، پیغمبروں کو بات کو بھی نہیں ماننے والے، اور قرآن کو بھی جھٹلانے والے، بے شک یہ نقصان میں ہے، خسارہ میں رہے۔ جو نقصان میں ہے کا مطلب جہنمی کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے تو دوسری بات ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے وجہ سے الگ الگ درجے ملیں گے۔ دیکھو الگ الگ درجے ملیں گے۔ اور جنت کے بارے میں بولتے ہیں نا، جنت اتنا ہی بول دیا تم نے، لیکن سورہ رحمان میں پڑھو گے جنت میں دو قسمیں ہیں، ایک اونچا درجے کا جنت، ایک تھوڑا سا نیچے درجے کا جنت۔ جیسے عمل ہوگا اس طریقے سے جنت ملے گا۔ اور اونچا درجے کے جنت میں بھی دو قسم ہیں، اور نیچے والے جنت کے درجے میں بھی دو قسم ہیں، تو کتنا ہو گئے؟ 4 قسم کی جنت ہے۔ ایک ہی جنت ہے لیکن اس کے اندر 4 قسم ہیں، جیسا عمل کرے گا ویسا اس کا حصہ ملے گا۔ کوئی زیادہ عمل کرے گا، جو پیغمبر ہے وہ شہیدہ ہے، یہ متقی بالکل پرہیزگار ہے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہے۔ دیکھیں آج ہم کیا کہیں؟ آج ہم دیکھ کر ایمان لائے، سن کر ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ جو ہم لوگ اعمال کر رہے ہیں اس کا حساب سے ہم کو جنت ملے گا۔ اس میں جنت میں بھی طریقہ، آپ اللہ کی جنت کے بارے میں مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ کتاب میں پڑھیں گے، اللہ کی جنت کے بارے میں لکھا ہوگا۔ نہیں تو آپ سورہ رحمان پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، آپ کو جنت کے بارے میں بھی کھلا معلوم پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم کی عطا فرمائے اور سمجھ کی عطا فرمائے اور ہدایت کی توفیق دے، آمین۔